علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ صدر الاسلام، مشرق اساتذہ اکرام، مہمانان اعزام، علماء کرام، سامعین و سامعات، حضرات گرامی، دینی مدارس اسلام کے لیے قرآن و سنت کے تعلیم کے مراکز اور مسلمانوں کی عقائد و اخلاق کی محافظ ہے۔ یہ ادارے روحانی تربیت سازی اور علم دین کے فروغ کے ذریعے معاشرے کے بقا، اسلامی ثقافت کے تحفظ اور ملک و ملت کی ترقی کے اہم ترین کردار ادا کر رہے ہیں، اور مدارس مغربی اور غیر اسلامی ثقافت کے مقابلے میں ایک مضبوط ڈال ہے جو نئی نسل کے ایمان کو بچاتے ہیں۔ دینی مدارس صرف تعلیم نہیں بلکہ انسان سازی کے ادارے ہیں جن سے ملک میں امن و سلامتی، الفت و محبت کا پیغام پھیلتا ہے۔ لیکن آج ہندوستان کے فضا میں ایک عجیب شور برپا ہے۔ آج کچھ کاغذیں، کچھ زبانیں یہ کہنے میں مصروف ہے کہ مدارس پسماندگی کی علامت ہے، مدارس ترقی کے راہ میں رکاوٹ ہے، مدارس صرف مذہب سکھاتے ہیں، ملک کی ترقی نہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ایسے لوگ سے، کیا بتاؤ ہندوستان کو آزادی کیسے ملی؟ آزادی کی شمع کس نے جلائی؟ ہندوستان کو گلے گلزار کس نے کیا؟ ہندوستان کی تاریخ گواہ ہے۔ جب اس ملک پر غلامی کی زنجیریں تھی، جب انگریزوں کی بندوقیں تنی ہوئی تھی اور جب اقتدار کے ایوان خاموش تھے، تب رسے بول رہے تھے اے ملک غلام کا دو۔ آزادی کی سب سے پہلے آواز مدارس سے اٹھی۔ سن 1850 کا 7 عیسوی کی جنگ آزادی میں انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ نہ کسی پارلیمنٹ سے نکلا، نہ کسی محل سے نکلا، بلکہ مدرسے کی چار دیواری سے نکلا۔ شاملی کا میدان گواہ ہے، جب انگریزوں کی بندوقیں گرج رہی تھی، جب ان کی گولیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، تب انہی مدارس کے علماء قرآن کو سینوں سے لگا کر اپنے سینوں کو آگے کر کھڑے ہوئے تھے۔ ملک کی ترقی کے لیے اہل مدارس نے جانیں دی ہے۔ مدارس نے صرف قرآن نہیں پڑھایا بلکہ مدارس نے ضمیر جگائے، مدارس نے صرف حدیثیں نہیں سنائے، مدارس نے ظلم کے خلاف کھڑے ہونا سکھایا۔ لیکن آج انہی مدارس پر سوالیہ نشان لگائی جا رہی ہے، حرف غلط کی طرح مٹانے کی کوشش ہو رہی ہے، صرف اس غلط فہمی کی وجہ سے کیا مدارس ترقی کے لیے رکاوٹ ہے، معاشرے کے لیے بگاڑ کا ذریعہ ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا خوف رکھنے والا انسان معاشرے کے لیے خطرہ ہو سکتا؟ ہرگز نہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ یہی مدارس سے وہ ادارے ہیں جہاں سے ایسے انسان نکلتا ہے جو ظلم سے کانپتا ہے، رشوت سے ڈرتا ہے، جھوٹ سے نفرت کرتا ہے، جو ملک میں امن و سلامتی چاہتا ہے، اور اپنے خطبہ جمعہ یوم جلوس میں بگاڑ، فساد، ظلم و ستم سے ڈراتا ہے، جس سے معاشرے میں امن کی ہوا چلتی ہے، اور مدارس بے ایسے لوگوں کی ترقی و بلندی کے معراج تک پہنچتی ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ دوسرے لوگ ترقی میں ان کی برابری نہیں کر سکتے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ سامعین اکرام، ترقی صرف بڑی بڑی عمارتوں کا نام نہیں، ترقی صرف ٹیکنالوجی کا نام نہیں، اصل ترقی انسان کی تعمیر ہے، اور یہی مدارس ہے جو انسان تعمیر کرتے ہیں۔ جو لوگ مدارس کو حقیر سمجھتے ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مدارس دیکھا نہیں، اس لیے جانا نہیں، کیونکہ یہی مدارس ہے جنہوں نے